کافر بتاتے ہیں مسلمان عقل ہے رضا سنوں سے آتی ہے یہ آواز سے ابو طالب رضا صدیوں سے آتی ہے یہ آواز ابو طالب مسلمانوں بتا دو کس کا بیٹا زینب میں مجلسوں کی انعامدار کر رہا زینب میں مجلسوں کی انعامدار کر رہا حرانی قصر کے احسان کر دیا زینب نے مجلسوں کی بنادار کر رضا ہرانے والے نسل پہ احسان کر دیا عباس کے بہن کی سجات تو دیکھیے عادل کے گھر میں جیتا عادل کے گھر میں جیتا اعلان کر دیا موسیٰ نے اہل بیت کا جب واسطہ دیا موسیٰ نے اہل بیت کا جب واسطہ دیا دریا نے مسکرا کے انہیں راستہ دیا دریا نے مسکرا کے انہیں راستہ دیا مشکل میں جب بھی آؤ تو ہے در کا نام لو مشکل میں جب بھی آؤ تو ہے در کا نام لو ہر دور کے نبی نے یہی مشورہ دیا ہر دور کے نبی نے یہی مشورہ دیا ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی گل ہو گئے چراغ مگر روشنی رہی عباس لینے آئے جو میدان پیر کا عباس لینے آئے جو میدان پیر کا زینب خود اپنی باتوں کو دیکھتی رہی زینب خود اپنی باتوں کو دیکھتی رہی اللہ
آغاز بلند پنجہ کبیر سلوار فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پہ ہیٹر رکھ دو اس پہ ہیٹر رکھ دو کہ ہیٹر یہاں پہ نہیں گر جائے گا، ہل رہا ہے اوپر اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صلوات پڑھ دیں محمد ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب کہ حضرت یوسف کے قصے میں واقعے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ مسلسل ہمارے اور آپ کے درمیان اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں بفضل خداوند عالم بتصدق محمد علیہ محمد علیہ السلام گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم اور آپ اس روحانی سفر کی چھٹی منزل پہ قدم رکھ چکے ہیں بحمدللہ، کہ جناب یوسف کی داستان اور ان کے بھائیوں کے واقعات میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا عبرتیں ہیں، کیا نصیحتیں ہیں، مسلسل بیان ہو رہی ہیں۔ کہ جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ جناب یوسف کے سلسلے میں ان کے بھائی باقاعدہ طریقے سے پلاننگ کرنے کے بعد کہ ہمیں کرنا کیا ہے ان کے سلسلے میں، ان کو ماریں گے،
کنویں میں ڈالیں گے، کیا کریں گے؟ آخر میں یہ نتیجہ ٹھہرا کہ ان کو ہمیں کنویں میں ڈالنا ہے۔ اور آئے باپ کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے کہ بابا جان آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے تاکہ وہ بیابان میں جائے اور جانے کے بعد وہاں کے درختوں کے پھلوں کو کھائے اور پھر کھیلے تفریح کرے۔ جناب یعقوب اس سے قبل کے جملے آپ حضرات کی اذہان عالیہ میں محفوظ ہیں، مسلسل آپ آ رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں، پرانی باتیں ذہن میں ہوں گی۔ صرف اشارہ کرنا ہے کہ وہ یعقوب پیغمبر کے جو اس سے قبل جب جناب یوسف نے خواب دیکھا تو یہ کہا تھا کہ میرے لال تم خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، منع کیا تھا۔ کیوں نہ بتانا؟ اس کی وجہ بھی بتائی تھی کہ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، کہ اگر تم بتاؤ گے تو تمہارے بھائی تمہارے سلسلے میں سازشیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، جناب یعقوب کو یعنی معلوم تھا کہ بھائی سازش کیوں کریں گے، کیونکہ حسد رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں یوسف کے سلسلے میں۔ لیکن جب لینے کے لیے آئے جناب یوسف کو اور کہا کہ بابا بھیج دیجئے میرے ساتھ، تو ہمارے اور آپ کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے، ہمارے اور آپ کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے تھا کہ چلو ہٹ جاؤ، تم حاسد ہو، تم جلن خور ہو، تم لے جاؤ گے، قتل کرنے لے جانا چاہ رہے ہو، مارنا چاہ رہے ہو۔ یہی تو ہوتا ہے نا ہمارے آپ کے یہاں، کیا ہوتا ہے کہ ذرا سے چاہے وہ سامنے والا صحیح ہی کیوں نہ ہو، صرف مشکوک ہو جائیں ہم کہ ہمارے خلاف جا رہا ہے یہ، ہاں 2 دن تک مجلس میں نہیں آئے تو معلوم ہے یہ سمجھ گئے ہاں کچھ پلاننگ چل رہی ہے، مجلس میں نہیں آئے، ہمیں نہیں آئے تو پوچھ لیے بھائی کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں آئے؟ یہ بھی تو راستہ ہے نا کہ آپ خود سازش کرنے لگے، اپنے اعتبار سے پلاننگ کرنے لگے، یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسرا راستہ بھی ہے نا، یہی دیکھیے، یہی نصیحتیں ہیں کہ جناب یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ تم جلن خور ہو، تم حاسد ہو، ہٹ جاؤ، ہم نہیں دیں گے اپنے بیٹے کو، ساتھ میں نہیں بھیج سکتے، نہیں کہا نا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ الزام ثابت ہونے سے پہلے کسی کے اوپر الزام تراشی کرنا، ماشاءاللہ جزاک اللہ، آپ ایسی باتوں کے اوپر بھی داد دے رہے ہیں، یہ آپ کیا حسن سماعت ہے کہ سماعت کی بیداری ہے، بہترین سن رہے ہیں آپ، اور انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کریں گے کہ بغیر یہ کہ نہیں، ظاہر ہے یہ جملہ ایسے کوئی تعریف کا نہیں تھا، یہ عمل کرنے والی منزل تھی، آپ نے تعریف کی، یعنی اپنے عملی میدان میں آپ اتاریں کہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ کہ جناب یعقوب کا یہ درس، یہ خاموشی اور پلٹ کے یہ نہ کہنا کہ تم حاسد ہو، تم جلن خور ہو، جانتے ہوئے بھی کہ یہ حاسد تھے، جلن خور تھے، یہ یوسف کے خلاف ہیں، باقاعدہ طریقے سے جان رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ ابھی الزام ثابت نہیں ہوا تھا۔ یہ بات ذہنشین ہو گئی نا، الزام ابھی ثابت نہیں ہوا تھا، ابھی یوسف کو غائب نہیں کیا تھا، ابھی یوسف کو کنویں میں نہیں ڈالا تھا، ابھی یوسف کو یعقوب سے دور نہیں کیا تھا۔ تو الزام ثابت ہونے سے پہلے جب ہمارے سماج میں ہم اور آپ برا مانتے ہیں کہ کسی کے اوپر تہمت زنی کریں، تو وہ یعقوب پیغمبر اپنے بیٹوں پہ کیسے الزام رکھ سکتے تھے؟ ماشاءاللہ یقیناً آپ عملی میدان میں آئیں گے اس جملے کے اوپر کہ جس طریقے سے آپ نے اس کو محسوس کیا اچھے طریقے سے کہ ہم کسی پہ الزام تراشی نہیں کر سکتے۔ بھائی بھائی کا مسئلہ ہے، آپس میں طے کر لیتے ہیں نا، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں ماشاءاللہ سے، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا، خاندان بھی اور کچھ نہیں ہے خاندان، پھر بھی اس طریقے سے آپس میں میل جول ہے کہ کوئی محسوس بھی نہیں کر سکتا کہ خاندان ہے کہ نہیں ہے۔ ساتھ میں بیٹھنا، ساتھ میں کھانا پینا، آنا جانا، رہنا سونا، یہ چیزیں جب ظاہر ہے اتنی قربت ہے تو پھر دل کے اندر کدورت کیوں رکھا جائے؟ مسئلہ یہ ہے نا، جب ظاہر میں ماشاءاللہ سے اس طریقے سے اتفاقیاں ہیں، اس طریقے سے ہر ایک کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، ہر طریقے سے ہر مجلس میں جا رہے ہیں، اگر بات نہیں بھی سمجھ میں آ رہی پھر بھی ہم داد دے رہے ہیں کہ ذاکر بور نہ ہونے پائے،
ہے کہ نہیں؟ ہم یہ سب چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں کہ اگر ذاکر کی بات نہیں سمجھے پھر بھی ہم واہ واہ کر رہے ہیں تاکہ بور نہ ہو، اچھے طریقے سے پڑھے. بھائی ظاہر میں بھی مجلس اگر ہم داد دیں گے تو ہو سکتا ہے موڈ میں آ جائے، پھر موڈ میں آ کر کے پڑھنے لگے. اس وجہ سے بعض اوقات ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں. غلط نہیں اس وقت بھی حوصلہ افزائی کرنا کہ بھائی ذاکر کا موڈ بنا دیا جائے کر کے، صحیح ہے. پھر اچھا بیان کرنے لگے گا، اچھا سنانے لگے گا. تو جب سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر یہ نہیں سمجھ میں آتا، اب یہ جملہ عمومی ہے، اب آپ کے لیے نہیں، کہ یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جب سب کچھ ہم کر سکتے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں کر سکتے کہ اگر ذرہ برابر ہمیں کسی بھی سلسلے میں شک ہو تو چاہیے کہ قریب ہو کر کے اکیلے میں بیٹھ کر کے یہ زندہ مثال ہے نا اس کی، کہ محسوس ہوا کہ بھائی میرا کوئی مجلس میں نہیں آ رہا ہے. دیکھیں جو آئے گا اپنے لیے آئے گا، نہیں آئے گا اپنے لیے نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی ایک طریقے سے ہوتا نا کہ میرا بھائی ہے، میرے ساتھ رہنا سہنا ہے، میرے محلے کا ہے، میرے خاندان کا ہے، یا خاندان کا نہیں بھی لیکن اتنی قربت ہے کہ جب سب جگہ جانے تو میرے یہاں کیوں نہیں آ رہے ہیں. تو سوال اٹھا کہ نہیں ذہن میں؟ یعنی یہ پہلے تو شیطان بہکا کہ کیوں نہیں آ رہے ہیں، لگ رہا ہے کچھ پلاننگ چل رہی ہے، کچھ سازش ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ شیطان کے بہکاوے سے ہم اپنے آپ کو آزاد کر کے خود قریب ہو کر کے دو لفظوں میں مسئلہ حل کر لیں گے. بھائی کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی وجہ بتا دی، کلیئر ہو گیا معاملہ. دل صاف ہو گیا کہ نہیں صاف ہو گیا؟ تو یہ طریقہ ہے. تو جناب یعقوب پیغمبر نے الزام تراشی نہیں کیا جبکہ نبی تھے، اور انہوں نے بیٹے کو آگاہ بھی کر دیا تھا، بتانا نہیں ورنہ یہ سازشیں کریں گے، یہ پلاننگ کریں گے تمہارے خلاف. محسوس کیا آپ نے؟ لیکن نہیں، خود الزام تراشی نہیں کیا. کہا کیا پلٹ کر کے بیٹوں کے جواب میں کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے ہم اس وجہ سے نہیں بھیج سکتے، ہم اس وجہ سے نہیں بھیج سکتے کہ یوسف کی جدائی ہمیں برداشت نہیں ہے، ہمارے لیے بڑا قلق ہوگا، غم ہوگا، درد ہوگا اگر یوسف ہم سے دور ہوں گے. ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ یہ، اب یہ تربیت کا مسئلہ آ گیا. صاحبان اولاد ہیں، اس جملے کے ذریعے سے قرآن مجید کا جملہ ہے اور مفسرین کے قول کو نقل کریں گے کہ دوسری وجہ جناب یوسف کے لے جانے کے سلسلے میں جب بھائیوں نے کہا اور یعقوب نے وجہ بیان کی کیوں نہیں بھیجنا چاہتے، ایک تو یہ کہ یوسف کی جدائی میرے لیے غمزدہ ہے، دوسرا یہ کہ اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے خوف ہے کہ کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے. یہ سنا ہے نا آپ نے، 12 سنا ہے. لیکن اب آئیے تفسیر میں. پیغمبر اسلام نے فرمایا، حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تربیتی جملہ، پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو کبھی جھوٹے کو غلط بات تعلیم مت کرو. نہیں بات پہنچا نہیں پائے ہم. جھوٹے آدمی کو غلط بات مت سکھاؤ کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اس کے پاس بہانے بازیاں ہو جائیں گی، وہ بہانے بازیوں کا ذخیرہ رکھ لے گا اور آخر میں آ کر کے وہی بہانے کرنے لگے گا. مثال کے طور پر مثلا بچہ، کمسن بچہ آپ کا بال کے ذریعے سے، گیند کے ذریعے سے کھیل رہا ہے، آپ نے فوراً بچے کو خطاب کیا اور مخاطب ہو کر کے کہا کہ بیٹا دیکھو سی ایف ایل پہ مت مارنا. مثال میں دے رہا ہوں کہ سی ایف ایل پہ مت مارنا. جیسی آپ نے کہا سی ایف ایل پہ مت مارنا، یہ کہہ کے آپ گزر گئے. وہ بچہ جس کو ابھی معلوم نہیں تھا، جس کو ابھی یہ پتا نہیں تھا یہ گیند جو کہ کھیلنے والی چیز ہے، بیٹ سے مارنے والی چیز ہے، ہاتھ سے پھینکنے والی چیز ہے، زمین پہ پھینکنے والی چیز ہے، ہوا میں اڑانے والی چیز ہے، پھر کیچ کرنے والی چیز ہے. اب اس بال کو، گیند کو بلب کے اوپر بھی مارا جاتا ہے، یہ معلوم نہیں تھا، یہ اس کو پتا نہیں تھا.
ایک مثال اور بھی دیں، جیسے مثال کے طور پہ یہ بھی تربیت کا مسئلہ، اس سے ہوشیار رہیے گا. آپ سمجھتے ہیں ہم ہوشیار اور نہیں، بچے کی زندگی خراب کر رہے ہیں آپ کا. کیا کسی نے کہا کہ دق الباب کیا بل بجایا، کہاں ہے بابا کہ 1 منٹ آ رہے ہیں، آیا پوچھنے کے بعد جا کے کہہ دو کہ نہیں ہے. آیا پلٹ کیا کم سن تھا بچہ 8 سال 10 سال کا بابا کہہ رہے ہیں، ابو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. محسوس کیا آپ نے کہ نہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طریقے سے آپ بہانے بازیوں کے انبار کو لگا رہے ہیں اس کے سامنے، اس کی زندگی خراب کر رہے ہیں، اس کی لائف برباد کر رہے ہیں، مستقبل اس کا ایک دم سے خراب ہو رہا ہے. دوسرا جملہ عرض کریں کہ آپ کے سمجھانے سے زیادہ، میری مائیں بہنیں بھی سنیں اس فقرے کو، تربیت کا مسئلہ ہے، آپ کے سمجھانے سے زیادہ آپ کے عمل کا اثر آپ کے بچوں پہ پڑتا ہے. اس کو صحیح کریے تھوڑا سے، یا تو بند کر دیے والا جو بول رہا ہے کہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. میں نے کہا سمجھانے بجھانے سے زیادہ کیا ہوتا ہے، آپ کے عمل کا اثر پڑتا ہے. دیکھیے اس کی سب سے اچھی مثال یہ ہے نا کہ جب ہم لوگ تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں، مولانا حضرات کہیں جاتے ہیں مبلغ کی حیثیت سے. اب یہاں تو میری کوئی مسئلے نہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی برابر، کسی کے بھتیجے برابر، یعنی ہر طریقے سے رشتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، یہاں مولانا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک جہاں ہم مبلغ کی حیثیت سے گئے، معلوم ہے 1 مہینہ ماہ رمضان میں رہے، اب چلے تو آئے، بعد میں ان کے والد سے ملاقات ہوئی، کا کیا کہنا مولوی صاحب کا کیا ہوا کہ آپ نے بڑا ہی اچھا، بڑے اچھے انداز سے اخلاق پیش کیا، بڑا اچھا رول ادا کیا. میں نے کہا کیا مسجد میں؟ ہم تو نمازی تو پڑھاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اور اتفاق سے اتنا بیزی تھے عشرے کی تیاری میں کہ ہم نے تبلیغ بھی نہیں کیا، بیان بھی نہیں کیا، کچھ ہم نے کچھ تو کیا نہیں. کون سا اخلاقی رخ پیش کرنے نہیں، وہ نہیں ہے. وہ میرا بچہ بار بار کہتا رہتا ہے کہ مولانا صاحب ایسے کھاتے تھے، مولانا صاحب ایسے سوتے تھے، مولانا صاحب اس طریقے سے لیٹتے تھے، مولانا صاحب اس طریقے سے بیان کرتے تھے، مولانا صاحب اس طریقے سے بیٹھتے تھے. محسوس کیا کہ نہیں آپ نے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سچا ہو تو آپ کو سچ بولنا پڑے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ لائق ہو تو آپ کو لائق بننا پڑے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دھیمے بولے تو آپ کو دھیمے بولنا پڑے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑوں کا ادب کرے تو آپ کو بڑوں کا ادب کرنا ہوگا. اس مثال کو لے آئیے، ذکر حسین ابن علی. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا بچہ جائے مسجد میں تو خود آپ کو مسجد جانا ہوگا. آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ مجلس میں آئے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اٹھیے مجلس کی طرف چلیے. بچہ پوچھے گا بابا کہاں جا رہے ہیں، کہ مجلس شروع ہو گئی، دوڑتا ہوا خود مجلس اعلیٰ میں آ جائے گا. یہ بیوقوف بنانا ہوگا صرف بچے کو بھی، خود اپنے آپ کو بھی، کہ جاؤ بیٹا جماعت ہو رہی ہے، جاؤ شروع ہو چکی ہے جماعت. خود معلوم آرام کر رہے ہیں، ہم تھک چکے ہیں، پہلی شروع ہو گئے، جاؤ. جائے گا بیٹا؟ نہیں جا سکتا. عمل کا اثر قول سے زیادہ پڑے گا. میں نے مثال دیا، وہ بچہ، پیغمبر نے فرمایا اس جملے کے بعد کہ جو جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا اس وجہ سے میں نہیں بھیج رہا ہوں کیونکہ خوف ہے کہ کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے. پیغمبر نے فرمایا کہ یعقوب کے بیٹے یوسف کو چھوڑ کر کے جو ان کے بھائی تھے یوسف کے، ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ بھیڑیا انسان کو بھی کھاتا ہے. نہیں محسوس کیا آپ نے؟ ان کو نہیں پتا تھا. بھیڑیا بھی کتے کے طریقے سے ہوتا ہے، کیا معلوم یہ انسان کو بھی کھاتا ہے، ان کو معلوم بھی نہیں تھا یہ انسان کو بھی کھاتا ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے کہنے کے بعد انہیں خبر ہو گئی اور آ کر کے وہی بہانہ کیا. وہی مثال ہم نے دیا بچے کی کا سی ایف ایل سے ہوشیار رہنا، سی ایف ایل پہ گیند نہیں مارنا. بچے کو پتا نہیں کہ یہ بال جو کھیلی جاتی ہے اس کو سی ایف ایل بھی مار سکتے ہیں. آپ کہے کہ ہٹے، وہ بچہ معصوم جسے پتا نہیں کہ مارنے کے بعد اثر کیا ہوگا، فوراً اس کے دماغ میں آیا تجربہ کرنا چاہیے، دیکھیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے. آپ نے کہا مارنا نہیں، اس کے ذہن میں آ گیا کہ یہ بھی کام ہو سکتا ہے، منع کیا اس کا مطلب ہو سکتا ہے. فوراً تجربہ کرنا شروع کیا. آپ کی نگاہ دوسری طرف پھری، وہ سی ایف ایل جو بلندی پر رہ کر کے کائنات کے ذرے ذرے کو روشن کر رہا تھا، دوسرے لمحے میں زمین پہ آ کر کے چکنا چور ہو گیا.
تو نتیجہ کیا ہے؟ یہ چکناچور سی ایف ایل نہیں ہو رہا مثال کے ذریعے سے. اگر آپ اور ہم ایسے رویے کو اپنی اولادوں اور بچوں کے درمیان کریں گے تو بچوں کا مستقبل بھی اسی طریقے سے چکناچور ہو جائے گا. لہذا تربیتی میدان میں ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا. ہمیں اچھے طریقے سے اس مرحلے کو طے کرنا پڑے گا کہ ہمارا بچہ کس رنگ پہ جا رہا ہے، کس ڈھنگ پہ جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو تربیتی مسئلہ جناب یعقوب نے کہا بھیڑیا کھا جائے گا، اس وجہ سے نہیں ہم بھیجنے والے. لے کر کے گئے اور بقول پیغمبر آخری نبی کہ ان کو معلوم نہیں تھا بھیڑیا کھاتا ہے، لیکن جب آئے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. وہ آئے رات میں پوری پلاننگ کر کے کیا کہنا ہے، کیسے کیا کیا پوری سیٹنگ کے ساتھ آئے اور روتے ہوئے آئے. روتے ہوئے آئے پیغمبر کے پاس، پیغمبر الہی یعنی یعقوب کے پاس. وہ یعقوب کہ جو یوسف کے ایک لمحے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور دیکھا بغور کہ 10 بیٹے تو آ گئے، ایک یوسف نہیں نظر آ رہا ہے. انہوں نے جیسے یہ منظر دیکھا دل بے قرار ہو گیا اور آ کر کے بھائی رونے لگے، پیٹنے لگے، بابا بھیڑیا کھا گیا. جناب یعقوب نے جیسی سنا بھیڑیا کھا گیا، اور باقاعدہ انہوں نے تعبیریں بھی کی، کیونکہ ہم کھیلنے لگے اور ادھر ادھر تیر اندازی میں اور کیا کہتے ہیں سواری کا کھیل ہم کھیل رہے تھے، اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، وہ کمسن تھے، ہمارے ساتھ دوڑ نہیں سکتے تھے، اور اس طریقے سے ہم مہو ہو گئے کھیل میں کہ پھر ہم بھول گئے سب کچھ، حتیٰ کہ ہم یوسف کو بھی بھول گئے. اور پھر اس کے بعد دوسرے لمحے میں جب پلٹ کے آئے تو یوسف کو بھیڑیا کھا چکا تھا، اور آ کر کے انہوں نے جناب یوسف کا پیراہن بھی دیا. جملہ سن لیا آپ نے؟ ایک مقولہ ہے کہ دروغ گو حافظ ندارت، کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے دماغ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک واقعے کے کئی رخ ہوتے ہیں، ایک واقعے کے کئی رخ ہوتے ہیں، اور جھوٹا آدمی ہر رخ کو پوشیدہ نہیں کر سکتا جھوٹ کے ذریعے سے. کہیں نہ کہیں کسی رخ کو، یا یہ کہا جائے کسی سراغ کو چھوڑ دے گا کہ جہاں سے وہ پکڑا جائے گا. کہ انہوں نے بھی وہی کیا کیا تھا کہ جناب یوسف کا کرتا اتار لیا تھا کنویں میں ڈالنے سے پہلے، اور کرتے کے اندر انہوں نے بھیڑ کے بچے کو ذبح کر کے اس کا خون لگایا، یا پھر بکری کا خون لگایا، یا ہرن کا. یہ تینوں روایتوں لگا کر کے لے کر کے آئے، یعقوب کو دے دیا. اللہ کا بوڑھا تجربے گار پیغمبر، اس نے لیا پیراہن کو، لینے کے بعد اٹھا کر کے چاروں طرف سے اس نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ کتنا مہربان تھا بھیڑیا کہ اس نے پیراہن یوسف پہ زر بھی لگائی اور میرے یوسف کو کھا گیا. یعنی اتنے یہ بیوقوف تھے کہ انہوں نے اس پیراہن کو کہیں سے چاک بھی نہیں کیا، کہیں سے پھاڑا بھی نہیں، کہ جس سے لگے کہ واقعاً بھیڑیے کے حملے کے ذریعے سے یہ یوسف کی اس دنیا سے رحلت ہو گئی ہے. اور جب جھوٹ اس کمال پہ پہنچا، جناب یعقوب نے کہا یہ سب تمہاری بنی بنائی گڑھی ہوئی کہانیاں ہیں، اب ہم صبر جمیل کریں گے، اللہ کی رضا پہ ہم راضی رہیں گے. اور مسلسل اللہ کا پیغمبر گریا کرتا رہا، روتا رہا. 40 سال تک یعقوب روئے ہیں فراق یوسف پر. سوچ کے کچھ آیا تھا، لیکن مرحلے کسی اور منزل کی طرف بڑھ گئے. انشاءاللہ کل بیان کریں گے ان باتوں کو، کیونکہ وقت بھی تمام ہو چکا ہے. کہ جناب یوسف کی جدائی پر یعقوب 40 سال تک روئے. رونے کے سلسلے میں ایک منزل آپ کی خدمت میں زندہ موجودہ یہ گریے کا بیان کر دیں. خود ہم سے بیان کیا نخاس میں، لکھنؤ میں ایک جگہ نماز پہ ایک بزرگ جو پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے، انہوں نے بیان کیا، مولانا صاحب میری آنکھ خراب ہو گئی تھی، آنکھ کی روشنی کم ہو رہی تھی، جا کر کے ہم نے چیک اپ کرایا، اور جب چیک اپ کرایا تو ڈاکٹر نے نمبر بتایا، لیکن اتنا بزی ہو گیا، مشغول ہو گیا کہ پھر میں جا نہ سکا. پورا بقرعید کا مہینہ نکل گیا، اور پھر محرم آیا، اور محرم کے بعد پھر گیا میں ڈاکٹر کے پاس. جب انہوں نے دوبارہ چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو کسی نمبر کی ضرورت ہی نہیں ہے. محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آنکھ تو ٹھیک ہو گئی ہے، کون سی دوا استعمال کیا؟ کہ نہیں کوئی دوائی نہیں استعمال کی ہم نے، کچھ نہیں کیا. کہ پھر آنکھ ٹھیک کیسے ہوئی؟ سوچنے لگے گہرائی میں کہ کون سی دوا ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب دوا تو کچھ نہیں تھی، صرف ہم حسین کے مصائب میں روئے تھے.
اللہ اکبر، یہ ہے ذکر حسین ابن علی، ذکر کربلا ہر مرض کی دوا ہے۔ میرے دوستوں، میرے جوانوں، میرے ہمسنوں، میرے کمسنوں، رونے میں ذرا سے کنجوسی نہ کیجئے گا، شرمائیے گا نہیں کہ پہلو میں بیٹھا ہوا آدمی کیا سوچے گا، کیسی آواز نکل رہی ہے، کس طریقے کا چہرہ بن رہا ہے، نہیں شرم نہ کیجئے گا۔ خانہ سیدہ اجڑ گیا، کربلا میں حسین کا قافلہ لوٹ لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ارباب ادا، آہستہ آہستہ آج 5ویں تاریخ بھی آ گئی، مخصوص ہے نا زینب کے نونہالوں سے، اونو محمد سے مخصوص ہے، وہ بہن جو بھائی کی ایک لمحے کی بھی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ روایت کے فقرے ارباب ادا کہ جب بی بی زینب کی شادی ہوئی ہے نا، جناب زینب گئی ہیں خانہ عبداللہ میں، اور جو دستور تھا عرب کا کہ 3 دن بعد یا اماں جاتی تھی یا اماں کی جگہ پہ کوئی اور خاتون جاتی تھی، بی بی سیدہ با حیات تھی نہیں، مولا علی نے جناب فضہ کو جناب زینب کے گھر بھیجا ہے۔ جب بی بی زینب کے گھر فضہ پہنچی ہیں تو کیا دیکھا کہ فضہ کو دیکھ کر کے زینب گریا کر رہی ہیں، اور اس طریقے سے گریا کر رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، بے قرار ہو رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں۔ جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ زینب مسلسل روتی جا رہی ہیں، زینب مسلسل گریا کرتی جا رہی ہیں۔ فضہ کہتی میں سمجھ نہیں پائی کہ یہ بی بی رو کیوں رہی ہے، یہ بی بی اس طریقے سے گریا کیوں کر رہی ہے۔ آخر میں نے پوچھ ہی لیا، میں نے پہلے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پہ ماں آتی ہے، زینب کو ان کی ماں فاطمہ یاد آ گئی ہو، اس وجہ سے زینب رو رہی ہیں۔ جب میں نے سوال کیا تو معاملہ کچھ اور تھا۔ میں نے پوچھا بی بی کیوں رو رہی ہے، آواز دیا فضہ میں نے 3 دن ہو گیا اپنے حسین کی زیارت نہیں کی۔ جزاک اللہ رباب ادا، 3 دن ہو گیا زیارت حسین نہیں کی۔ میں کہوں گا بی بی ارے 3 دن زیارت نہیں کی، روتے روتے حال برا ہو گیا۔ اے زینب ارے بعد کربلا بغیر حسین کے کیسے مدینے میرے جوانوں رو لیجئے، پرسہ دے لیجئے، کیونکہ اسی کے لیے نا پورے سال تڑپتے رہتے، اسی ایام ادا کے لیے۔ مولا کا محرم آ رہا ہے، بھائی تم نے ٹکٹ نکالا کہ نہیں نکالا، بھائی تمہارا ریزرویشن ہوا کہ نہیں ہوا، بھائی تمہاری سیٹ کنفرم ہوئی کہ نہیں ہوئی، اسی کے لیے تڑپتے ہیں نا۔ وہ دن گزر رہا ہے، آدھے ایام گزر گئے، 5ویں تاریخ بھی گزر رہی ہے، پرسہ دیجئے۔ اے بی بی سیدہ ہم غریب الوطنوں کا پرسہ قبول کر۔ جزاک اللہ رباب ادا، جیسی بی بی زینب نے یہ فقرہ کہا، فضہ نے سنا، پلٹ کر کے مولا علی کی خدمت میں آئی، پورا واقعہ بیان کیا۔ عالم یہ ہے علی کی چہیتی بیٹی ہے زینب، علی کی بڑی بیٹی ہے زینب۔ یہ سننے کے بعد میرا مولا برداشت نہ کر سکا، حسین کو ساتھ لیا، لے کر کے علی خانہ زینب کی طرف چلے۔ عزیزو ایک طرفہ محبت نہ تھی، حسین بھی زینب کو بہت چاہتے تھے۔ عالم یہ راوی کہتا ہے جب علی خانہ زینب کی طرف جا رہے تھے نادادارو تو میرا مولا حسین کم سن تھا نا، اس طریقے سے دوڑتا ہوا چلا جیسے کم سن بچہ ماں کی آغوش کی طرف بڑھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ آ گئے حسین، بہن کے قریب آ گئے، کیا دیکھا؟ عالم یہ ہے بی بی زینب آرام فرما رہی ہیں، عالم خام میں ہے، نیند طاری ہے، لیکن حسین نے ایک منظر دیکھا، بھائی کو برداشت نہ ہوا کہ روشن دان کے ذریعے سے سورج کی شعاعیں زینب کے چہرے پر پڑ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر کے بھائی کو برداشت نہ ہوا، حسین نے اپنے ابا کے دامن کو اٹھایا، سامنے لگا کر کے کھڑے ہو گئے۔ جیسی زینب نے بھائی کی محبت کی خنکی محسوس کیا، آنکھیں کھول
آنکھیں کھول دیا بہن نے، زینب نے آنکھیں کھولی، یہ منظر دیکھا کہ بھائی سورج کی شعاؤں کے سامنے ردا لگائے کھڑا ہوا ہے، دوڑ کر کے بھائی کو گلے سے لگا لیا، اے بھیا زینب بھی اس قرض کو ادا کرے گی، لیکن ہائے جب 11 محرم آئی وہ قرض ادا کرنے کا وقت آیا، زینب کفن تو دور کی بات سر پہ ردا بھی موجود سر پہ ردا بھی موجود نہ تھی، جزاک اللہ مولا پرسا قبول کیجئے، سر پہ ردا بھی موجود نہ تھی کہ بہن سر پہ ڈال دیتی، بہن میت حسین پہ ڈال دیتی۔ عزیزو اتنا چاہتی تھی بہن نا، ابھی آپ مسلسل سنتے آئے نا انہوں محمد کا مصائب، ماشاءاللہ سے بہت ذاکریں سنتے آ رہے ہیں، خدا قبول کر ہر عبادت کو ہر مجلس کو، لیکن آپ نے پورا مصائب سنا، صرف ایک جملہ کہیں گے، ابھی آپ نے سنا نا کہ زینب اور محمد کے لاشیں پہ نہیں آئے تھے۔ ارے مامتا سے بڑھ کے کوئی چیز ہوتی ہے کیا؟ ماں کے لاڈلے آئے ہیں، لاش آیا ہے، تمام بیویوں نے سر کے بال بھی گھیر دیے، لیکن یہ زینب اور محمد کے لاشے پہ نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ معلوم ہے نا، یہ حسین کی محبت کی بنیاد پر بھائی دیکھے گا بہن کے بیٹے قتل ہو گئے، بہن اتنا غمزدہ ہے، بھائی کو بڑی تکلیف ہوگی، لیکن عزیزو جہاں ارباب مقاتل نے لکھا کہ وہ زینب جو محمد کے لاشے پہ نہ آئی، جب مقتل سے ایک جوان نے آواز دی، اے بابا اکبر کی خبر لو، یہی زینب یہی زینب اکبر کی آواز پہ مقتل میں آ گئی۔ جب حسین اکبر کے سرانے آئے، ایک خاتون کو دیکھا، ہاتھ پکڑا، اے زینب، ارے بہن ابھی حسین زندہ ہے، ابھی خیمے سے باہر کیوں نکل آئے؟ حسین نے زینب کو خیمے میں کیا۔ حمید کہتا ہے اگر حسین چاہتے تو اس خاتون سے جنازہ بھی اٹھواتے، کیونکہ زینب محبت حسین میں آئی تھی۔ میرے بھیا کے دل پہ جوان کے غم کو برداشت کر